استاد صاحب ایک سوال تھا، آپ کے راستوں میں جو لوگ آ رہے ہیں چاہے وہ اپنے ہیں یا غیر ہیں، ان کے روڑے اٹکانوں کی وجہ سے آپ کا کام کافی ڈیلے ہو رہا ہے. اگر وہاں سے اگریشن بہت زیادہ ہے تو ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر یہاں سے بھی تھوڑا سا اگریشن آئے، آپ کی طرف سے ہمیشہ بڑا نرم لہجہ، بڑا مناسب رویہ اختیار کیا جاتا ہے جس کا بظاہر ہمیں آگے کوئی اثر نظر نہیں آتا. تو میرا سوال آپ کی تحمل مزاجی پر ہے. عجیب سوال ہے کہ آپ اتنا تحمل مزاجی آپ نے کیوں برتی ہوئی ہے؟ کیا آپ کی پرانی تحریکوں کی وجہ سے، یا ایسے ادوار آپ کے پاس پہلے آ چکے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یہی آپ کی تحمل مزاجی آگے بہتری کی طرف جائے گی، یا کن وجوہات کی وجہ سے؟ ہمیں تو اس دور میں ایسا لگتا ہے کہ بیماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہومیوپیتھک کے بجائے ایلوپیتھک، وہ بھی آپریشن والا، وہ علاج زیادہ ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر. جو جس چیز کا آپ نے تقاضا کیا ہے وہ میری گاڑی میں وہ گیئر ہے ہی نہیں. میں نے تو آپ کے سوری جی میں بتا دوں، میں نے یہ ساری احتیاطات اس لیے ہوئی کہ میں نے بہت ساری تحریکوں کو، تنظیموں کو، ملکوں کو گرتے ہوئے، بگڑتے ہوئے دیکھا ہے. تو جو چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں اس وقت میں کہ اگر ایسا کر لیتے تو شاید نہ ہوتا، ایسا کر لیتے تو شاید نہ ہوتا. یہ جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کی گفتگو میں بالکل ہومیوپیتھک پروگرام ہے، یہ ہومیوپیتھک نہیں ہے، دیکھنے میں ہومیوپیتھک لگتا ہے. دیکھنے میں لگتا ہے ایسی ہے کہ بالکل ہومیوپیتھک پروگرام ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پریشر آتا ہے، پورا ایک سلسلہ، ایک طوفان ہوتا ہے مخالفت کا، گالم گلوچ کا. اگر یہ ہومیوپیتھک پروگرام ہوتا تو یہ باقی نہیں رہ سکتا تھا. اس لیے اس کو تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر سیرت کی روح ہے. یہ ریشم کی طرح نرم ضرور ہے لیکن ریشم کی طرح مضبوط بھی ہے. ریشم جتنا نرم ہوتا ہے اتنا ہی مضبوط بھی ہوتا ہے. اور اس کے لیے ساری زندگی کے تجارب، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان تجارب کی روشنی میں پالیسیاں بنائیں. باقی جب لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، پورا ایک مجمع ہوتا ہے، اس کو سامنے دیکھتے ہوئے پھر قرآن حدیث کو ہم دیکھتے ہیں، سیرت کو، سلف صالحین کو، تو اصل فیصلہ تو وہاں سے ہوتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ جو فریکوینسی طے کی ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے طے کی ہے. اسی فریکوینسی پہ رہنا چاہیے، اسی لب و لہجے پہ رہنا چاہیے. اور اگر مولانا سفیان لاہوری صاحب، مولانا عبد الودود صاحب، مولانا عثمان یوسف صاحب اگر اسی پالیسی کو لے لیں، ان کی گفتگو کریں، بے شک تنقید بھی کریں لیکن ایسی تنقید ہو جس کو سن کر مزہ آئے، تو میرے خیال ہے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس کی کوشش کریں کہ جس کے پاس آپ رہیں زندگی بھر کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ آپ کے لیے، تو آپ سکھانے کی کوشش نہ کریں. ہاں بتائیں، ان کو بتائیں کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، مجھے آپ کی بات پر یہ اشکال ہے، یہ ہومیوپیتھک پروگرام ہے، اس کو ایلوپیتھک کرنا چاہیے، مشورے دینا چاہیے. میں بھی فرشتہ تو نہیں ہوں کہ معصوم ہوں، لیکن ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری عقل ٹھیک ہے، اس کے باوجود میں کیسے برداشت کر لیتا ہوں اتنی ساری گالیاں، اتنی ساری پریشانیاں، تو یہ سیکھنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی پالیسی کے نتیجے میں کہ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، انتہائی نرم آدمی ہے، اس کو جیسے چاہیں گے مروڑ لیں گے، جیسے چاہیں گے اس کو جھکا لیں گے، جیسے چاہیں گے اس کو صاف کر دیں گے. تو اسی پالیسی کے نتیجے میں آج یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. اور اس فریکوینسی کو آپ باقی رکھیں گے اور آپ سیرت کو سامنے رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کسی معاشرے کو تبدیل کرنے کا، تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے، اس سے آپ فیصلہ کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سیرت کا راستہ ہے. اس میں صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، انتظار ہے. اور جو لوگ آپ کے خلاف بول رہے ہیں کوشش کریں کہ ان تک خیر کی بات پہنچے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ آپ کا دفاع بھی اس طریقے سے ہو کہ وہ ذریعہ بن جائے آپس میں محبت کا. میں نے جو 3 ساتھیوں کے نام لیا نا، مولانا عبدالودود صاحب کا، مولانا عثمان یوسف صاحب کا، مولانا سفیان صاحب کا، شاید کوئی اور بھی ہوں گے، تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایک اپنے اوپر ذمہ داری سمجھی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ سارے لوگ خاموش ہیں، اگر اس وقت بھی ہم تھوڑا سا دفاع نہیں ہم کریں گے تو کیا ہوگا. تو جب میں نے دیکھا کہ یہ بہت پریشان ہو رہے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ بات کر لیں. جب انہوں نے بات کی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ بات صحیح تھی، اور لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اس کے روح سے اس کی بالکل گنجائش تھی. پھر بھی میں نے ان کو ترغیباً کہا، میں نے منع نہیں کیا ان کو. میں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کی گفتگو میں تھوڑی تیزی ہوتی ہے،
تھوڑی کاٹ ہوتی ہے، اگر اس کو آپ ٹھیک کر لیں، بہتر کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو از خود انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ساری پوسٹ جتنی بھی ہم نے لگائی ہیں سب کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ مولانا عثمان یوسف صاحب نے وہ نہیں کیا تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں، تو یہ انہوں نے از خود وہ کیا۔ تو میں اتنا جبر کسی پہ نہیں کرتا ہوں کہ وہ خواہ اس کو میں مجبور کر دوں۔ ہاں اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز ہو رہی جو غلط ہے بالکل، تو میں ان تینوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کچھ غیرت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے باوجود میری ان سے یہ درخواست ہوگی کہ ایک ہی لب و لہجے پر چلیں، بات کریں، میں منع نہیں کرتا، جواب دیں، لیکن اس میں کاٹ نہ ہو، اس میں ایسے الفاظ نہ ہوں جس کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ آپ انتقام لے رہے ہیں، آپ اس کا وہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ الذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، قرآن مجید میں اس کی اجازت ہے کہ جب ان کی ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں، تو انتقام لینا یہ بھی ٹھیک ہے شریعت میں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ تو جو ساتھی بھی آپ لوگ سن رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بات کا دفاع کرنا ہے تو اپنے لب و لہجے کو ٹھیک کریں۔